الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله العظيم. مکرم حاضرین، آج ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آپ کا کچھ ذکر خیر اور تذکرہ جمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی صاحبزادیاں بناتے کے بعد کو اللہ تعالیٰ نے خاص شرف عطا فرمایا. کائنات کی کوئی عورت ان کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرما دیا: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی ازواج، تم دنیا کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی. نہ کوئی عورت تمہاری طرح ہو سکتی ہے، نہ تم کسی اور کی طرح ہو. اللہ نے ان کے بے مثل اور بے مثال ہونے کا قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر اعلان فرمایا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے ابتدائی زمانے میں اسلام کو سہارا دیا. تین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کو بہت سہارا دیا، ورنہ ہر ایک کی قربانیاں ہیں، اہل بیت ہو یا صحابہ ہوں، ہر ایک کی قربانیاں قابل قدر ہیں. لیکن ابتدائی زمانے میں جبکہ شدید مخالفت چل رہی ہو، اس زمانے میں جو اسلام کو ساتھ دیے ان میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرے ہیں حضور کے چچا حضرت ابو طالب. یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز سے ساتھ دیے ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ اس کو نہیں بھلا سکتی. حضرت ابو طالب کے بارے میں لوگ ان کے بارے میں الگ الگ اقوال ذکر کرتے ہیں، انہوں ایمان لائے یا نہیں لائے. یہ ایک اقوال اس میں الگ الگ لوگوں کے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے. وہ اس مسئلے میں میں ہمارے احباب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ اس کو خالی بحثوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ ایمان والے تھے یا ایمان والے نہیں تھے. دیکھیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ایسی چیزوں میں خواہ زبان درازی کرنا اور یہ ان کے کفر کو ثابت کرنا، یا پھر جس کے بارے میں مختلف اقوال ہوں، تو ایسی صورت میں زبانیں بند کر کے خاموش رہنا اسی میں اپنی سلامتی ہے. مگر یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں حضرت ابو طالب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ان کا حال یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب نے، چچا نے، حضور کی کفالت کی اپنے پاس رکھا ظاہری طور پر. ورنہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری طور پر حضرت ابو طالب حضور کی کفالت کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ حضور ان سے سارے گھرانے کی کفالت کر رہے تھے. کیونکہ حضرت ابو طالب
گھر میں جب کھانے کا وقت آتا تو دستر بچھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کھانا زیادہ بنائیں اور سارے بچوں کو میں کھلا دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستر پہ نہ ہوں تو کھانا ہم کو کم پڑتا، اور حضور اگر دستر پہ ہوں تھوڑا کھانا بھی سارے لوگوں کو پیٹ بھر کے ہو جاتا، کافی ہو جاتا، تو برکتیں تھی۔ اور یہی جو انہوں نے سلوک کیا تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ بھی رکھا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت ابو طالب بڑی تنگی کے دور سے گزر رہے تھے، ان کا گزر بسر مشکل ہو گیا اور وہ کثیر العیال، بچے ان کو خوب تھے۔ اب بتائیے کہ ایک آدمی پر ایسی آزمائش کا دور آیا کہ ہاتھ بالکل ٹائٹ چل رہا ہو، حالات صحیح نہیں ہوں اور بچے زیادہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں گزر بسر کیسے ہوگا؟ خالی میاں بیوی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے گزار لیں گے، بچے کچے ہیں تو زیادہ مشکل ہوگی۔ اور پہلے سے پیسے والے تھے، غریب آدمی اس کے اوپر حالات طرح تنگ آئے تو وہ گزار لیتا، عادت ہے، لیکن ایک قوم کا رئیس ہو، ایک اچھا دور گزرا ہو، تاجر بزنس مین ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جب ایسے تنگ حالات آتے ہیں تو ایک دم جب حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایسے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر چچاؤں کو جمع کیا، اپنے چچاؤں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو اس وقت حضرت ابو طالب کے گھر میں تنگی چل رہی ہے، حالات ان کے صحیح ہیں، بچے ان کے زیادہ ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ کے چچا موجود تھے، مشورہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ چچا کے حالات یہ بڑے تنگ گزر رہے ہیں، ان کے بچوں میں سے ہر کوئی ہم نے کا ایک ایک بچے کو لے لیں گے اور ان کی پرورش کریں گے، وہ بھائی ایک بچے کو لے لیں، یہ بھائی ایک بچے کو لے لیں، پورے ایسے بچوں کو رکھ لیں تاکہ ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، سب نے بچوں کو لے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں کو لو، فلاں کو لو، فلاں کو لو، لیکن میں علی کو لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال کے تھے، حضور نے ان کو اپنے گھر میں لا کر رکھ لیا اور خود آپ نے ان کی کفالت فرمائی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں توجہ دلانے کی، ایک یہ کہ اگر خاندان برادری پر اگر مصیبت آئے تو خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے نازک حالت میں اپنے خاندان والوں کا سپورٹ کرنے والے ہیں۔ حضور نے کیسا طریقہ نکالا، ان کے بچے زیادہ ہیں، حالات سنبھلنے تک ان کو کہا کہ بچے ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب حالات سدھریں گے تو پھر جب کا جب دیکھا جائے گا۔ یہ ہو گیا، اور یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، ورنہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی تربیت نصیب ہو، اسی لیے حالات ایسے پیدا کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں تنگی آئی، ایسے پریشانی کے حالات آئے، اور پھر یہی حالات کے اندر اللہ نے حضرت علی کو وہاں سے نکالا اور حضور کی تربیت میں، حضور کے گھر میں وہ پرورش پائے، 5 سال کی عمر سے بڑے ہونے تک حضور کی انہوں نے تربیت پائی، کیونکہ ایک بہت بڑا کام ان سے لینا تھا، اسی لیے قدرت نے ایسا انتظام کیا۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا نے کی تھی، حضور علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد چچا کے بیٹے کی خود کفالت کریں۔ ایک احسان ہم پر کسی نے کیا ہے، ہم بھی ان کے اوپر احسان کریں، بلکہ اس سے بہتر احسان کیا جائے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور اپنے گھر میں جب لانا چاہتے تھے اس وقت آپ نے مشورہ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ عورتوں کے نفسیات کو جانتے ہیں کہ عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور نے مشورہ کیا کہ دیکھو میں اس طرح چاہتا ہوں
کہ چچا کے بچے کو حضرت علی کو یہاں لا لیا جائے، اپنے چچیرے بھائی کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا۔ آج کل اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں سے مشورہ کریں، بولے کہ دیکھو چچا کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے، ان کے بچے کو کچھ دن لا کے رکھ لیں گے، اب نہ جانے کیا کیا جواب ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ کہیں گے کیا پہلے ہمارے گھر میں کیا بچے کم ہیں، کیا پورا دھرم شالہ یہاں کھولو گے، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اگر کسی ایسی عورت ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کسی اور کو اڈاپٹ کر لے گی، بول دے گی کہ ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بچے کو لا لو۔ حالت کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے صاحب اولاد تھی۔ ان کا جو پہلا نکاح ہوا تھا ابو ہالہ سے، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بیٹے ہالہ اور ہند۔ یہ 2 بیٹے حضرت خدیجہ کو پہلے شوہر سے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بڑی مالدار خاتون تھی، قریش کی تھی، خاندان بھی اونچا تھا، بڑے پیسے والے تھے۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد ان کو پھر سے پیغام آیا، عتیق نام کے ایک صاحب تھے، ان سے ان کا نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی ہند تھا۔ تو پہلے شوہر سے 2 بیٹے، بعد کے شوہر سے دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا اس وقت وہ 40 سال کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب اس وقت آپ نے عرض کیا، میں اس سے پہلے یہ نکاح کی تفصیل آپ کے سامنے بول چکا ہوں، اس کا اعادہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس اتنا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں آپ کے بدن مبارک سے عطا فرمائی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، یہ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے تولد ہوئے، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ اب بتائیے بچے یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، پہلے ہی سے پہلے والے شوہر کے بھی ان کو بچے ہیں۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے کہ دیکھو چچا کے گھر میں حالات ایسے ہیں، ان کے بچے کو لانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد، سابقہ شوہر کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ایک اور بچے کو لانا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے یہ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے کہ لایا جائے، حضرت خدیجہ نے بالکل فرمایا آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، آپ اگر ان کو لانا چاہتے ہیں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ ضرور ان کو لائیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے پرورش کی، تربیت فرمائی، حضور کی بھی توجہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بھی توجہ ان کے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آج کل ہمارے پاس جو چیزیں چل رہی ہیں نکاح کرنے کے سلسلے میں، دیکھیے شریعت کا حکم ہے کہ اپنے کفو میں نکاح کرنا، نکاح کہاں کرنا؟ اپنے برابر والوں کے ساتھ کریں۔ لیکن آج جو چل پڑا ہے کہ زیادہ جہیز آتا، خوب پیسے والی ہونا، اپنی حیثیت سے بڑے خاندان میں مالدار لوگوں میں کرنے کے بعد شادی تو ہو جاتی ہے لیکن نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے خاندانی لحاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی قریشیہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا خاندان ایک ہے، اوپر جا کر 4 واسطے اوپر جانے کے بعد دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، 4 واسطے اوپر جائیں گے، حضرت قصی پر دونوں کا نسب ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔
خاندان کے لحاظ سے تو یہ کفر ہے، لیکن پیسے کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یتیمی ہے، اور ظاہری طور پر آپ نے اس وقت ایسا مال دولت جمع کر کے تو نہیں رکھا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کے پاس کوئی غریبی تنگی، آپ سنتے ہیں کہ بوریے پہ سوتے تھے، یہ سادگی تھی، یہ سادگی کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، اپنی پسند سے اختیار کی، پسند سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادگی کو دیکھا، بھوک اور فاقوں کو دیکھ کے عرض کیا، حضور آپ ایسا کیوں اختیار کر رہے ہیں زندگی کو؟ بڑے بڑے لوگ بادشاہ محلوں میں رہتے ہیں، سکون سے زندگی گزارتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں نا سب سونے کے بن جائیں گے، اور میں جہاں جہاں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں نے اس سادگی والی اور مسکین کی زندگی کو پسند کیا ہے۔ اگر میں آج دولت کو لوں گا تو میری آنے والی امت بھی دنیا داری میں پھنس جائے گی، اسی لیے میں سادگی والی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت، آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ وہ کاروبار کرتی تھی خاتون، یعنی ان کا مال تھا، لیکن جو قافلے باہر جاتے تھے وہ مال ان کو دیتی تھی، وہ لے جا کر بیچ کے آتے تھے، اور آنے کے بعد منافع آدھا انہوں آدھا ان، اس طرح سے کاروبار چلتا تھا۔ لیکن جو لوگ لے جاتے تھے بیچتے تھے 100 میں، آ کے بولتے تھے کہ یہ 50 میں بھی گیا، جو بولے اسی طرح سے چلتا، اندازہ ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط، لیکن وہ تلاش کر رہی تھی کہ کوئی سچا اور امانت دار شخص ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس پیغام بھیجایا کہ یہ میرا مال ہے، آپ اس سے ذریعے کاروبار کریں اور اس کو لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا وہ مال تجارت کیا اور سفر کیے، مکہ مکرمہ سے سیریا میں، ملک شام آپ گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ ان کا نام تھا، ان کو بولا کہ دیکھو تم اس سفر میں ان کے ساتھ جانا اور ایک ایک چیز نوٹ کرنا اور ساری چیزیں دیکھ کر مجھے آ کے اطلاع دینا، اور کہا کہ ایک غلام بھی ہے ساتھ میں رکھیے آپ کام کے لیے۔ وہ رہ گئے، وہ ساتھ میں تھا۔ پورے ملک شام کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، کاروبار کرنے کے انداز کو دیکھا، کہیں کوئی دھوکہ نہیں، کہیں کوئی جھوٹ نہیں، سیدھا سیدھا کھڑا کھڑا، اور جتنے میں وہ سودا ہوا تھا پورا آنے کے بعد حساب جو کر وہ بتایا، اس کے بعد ان کا حصہ یہ جتنا حصہ بٹنا تھا بٹ گیا۔ میسرہ سے انہوں نے پوچھا، میسرہ تم نے سفر میں ان کو کیسے دیکھا؟ اس وقت میسرہ نے آ کے جواب دیا، میں نے آج تک اتنا ایماندار آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ معاملات میں پیسوں کو دیکھ کے اچھے اچھوں کی نیت بدل جاتی، اتنے معاملات کی صفائی ستھرائی نہیں دیتا، یہ ظاہری طور پر۔ پھر اس کے بعد باطنی طور پر جو دیکھا تھا وہ کہا کہ یہ تو معاملات، کاروبار، دنیا کی چیزیں یہ تو الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہتے تھے میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتا تھا جب ہم سفر میں جاتے، کھلے ریت کے میدان میں ہم چل رہے ہیں، دھوپ میں قافلہ ہو، کہ محمد عربی جہاں ہوتے آسمان سے ایک بادل آتا اور ان پہ اوپر سایہ کرتے، یہ جدھر جاتے بادل کو ہوتا۔ اگر کبھی ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت یہ تھی کہ نرمی تھی، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ لوگ اگر کسی کے پاس جگہ ملے، جا کے زٹ زٹ سو میں پہلے کا پہلے لوگ جا کے جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئیے، لوگوں کو دیکھ کے باتوں ایسے ہوتے، سیدھا جا کے فین کدھر ہے دیکھ کے، صفے کدھر بھی آؤ، فین کدھر ہے دیکھ کے، کولر کدھر ہے دیکھ کے، جا کے اپنا خطہ وہاں جمائیے، ٹیکا کدھر ہے وہ دیکھے ہوتا۔ آپ بس میں جائیے، بس میں چڑھتے ہی سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ونڈو سیٹ مجھے ملنا چاہیے، ہے بھائی، ہر کوئی سہولت چاہتا ہے کہ مجھے ونڈو سیٹ ملے۔ فوری جا کے لوگوں کو دھکا مکی کر کے جا کے پہلے جا کے سامان رکھتے ہیں۔ وہ ہر دور میں رہتے ایسے لوگ۔ تو اب دھوپ میں سایہ بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ درخت نظر آیا تو لوگ دوڑ کے جاتے تھے کہ سایہ میں پہلے ہم کو جگہ ملے، ہم کو جگہ ملے۔ حضور علیہ السلام دوسروں کو موقع دیتے۔ جب آپ وہاں جاتے، انہوں نے دیکھا درخت ہے، سایہ ادھر گر رہا ہے، حضور اگر ادھر بیٹھ جاتے، درخت اپنا سایہ ادھر سے ادھر کر دیتا۔ یہ ایک نہیں، ایسی کئی چیزیں انہوں نے دیکھی، یہ سب سنائی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا اب تک تو میں نے نکاح کا ارادہ کیا تھا، اب یہ جو تم بتا رہے ہو، اب تک تو صرف یہ دنیا ظاہری خوبیوں کو سن رہی تھی، یہ جو تم بتا رہے ہو، میں نے اب 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کروں گی یہ ٹھان لیا تھا، لیکن جب ایسا موقع آ رہا ہے تو میں ضرور پیغام بھیجوں گی۔ انہوں نے پیغام بھیجا، ایک مالدار خاتون ہے، ان کے گھر سے پیغام آیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی عمر 25 سال، ان کی عمر 40 سال، عمر کا اتنا بڑا تفاوت، کیا کیا جائے؟ کس سے پوچھیں، مشورہ کس سے کریں؟ والد تو دنیا میں ہے نہیں، کس سے مشورہ کریں؟ جب پیغام آیا، والدہ بھی نہیں ہے، نہ والد تھے، آپ نے فرمایا میرے چچا میرے سرپرست ہیں، میں چچا سے مشورہ کرتا ہوں، چچا جو بولتے ہیں میں اس پر عمل کروں۔ ہے آج ہم اپنے چچا کو یہ درجہ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم آج بابا مرنے کے بعد چچا کو 1 پیسے کی حیثیت کے قابل نہیں سمجھ رہے ہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بس دکھ گئے سلام علیکم کر لیا، بہت بڑی بات ہوگی نہیں۔ ہمیں سکھایا گیا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، ان کو ان کے مقام پہ رکھو، عزت دو، وہ تکریم کرو۔ حضور علیہ السلام نے ان کو وہ عزت بھی دی، وہ تکریم کی، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کر رہے ہوں، خدا کا کلام جس پہ اتر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو کھول دیا ہو، وہ کس سے مشورہ کرے؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیں۔ ابھی قرآن کا اترنا تو بعد میں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان نہیں بھی کیے، تب بھی آپ نبی، اعلان بعد میں کیے، آپ کی نبوت تو حضرت آدم سے بھی پرانی، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر جس سے مشورہ کرنا ہے برابر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نکاح ہوا، اور اب دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں، وہ مالدار خاتون، ان کے گھر میں نوکر چاکر کام کرنے والے سب ہیں۔ اب وہ ایک مالدار گھرانے کی خاتون اچانک آ رہی ہے سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ بہت بڑا ظاہری طور پر فرق تھا، دولت مند، آرام، عیش و آرام اور راحت کی زندگی ظاہری طور پر جو تھی وہ تھی، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب نکاح جب ہونے والا تھا، لوگ بھی چاہتے تھے کہ بڑے بڑے پیسے والے وہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ سے وہ نکاح کریں، لیکن آپ نے ان کو انکار کر دیا۔ اب انکار کیا تو وہ لوگ تانا دینے لگے کہ ہم اتنے پیسے والے تھے، ہم کو چھوڑ کے تم ایک غریب سے نکاح کر رہے ہو، ہم کو پیسے والوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور غریب سے تم نے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا دیا جا رہا تھا، یہ غریب ہے اور بیوی امیر ہے، شادی جس سے ہونے والی ہے لڑکی امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، جب عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے تو پھر وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔
اب آئی ایسی بات، اور بولو ہم ہمارے کو بولے کہ ہم امیر ہیں، وہ غریب ہے، وہ غریب ہے، اس کو برداشت نہیں کیا، اور لوگوں کو جا کے یہ بھی نہیں بولے تم ایسا مت بولو مت بولو، کیا کی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے آج اپنی پوری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی، زیرو بیلنس، میں نے سب آپ کے لیے ٹرانسفر کر دیا، اب آپ مالدار میں غریب، یعنی میرے پاس جو کچھ ہے آپ کو دے دیا، اب آپ امیر آپ مالدار میں غریب۔ لوگ کہتے ہیں خدیجہ مالدار ہے اور ایک غریب سے نکاح کر رہی ہے، میں نے پیسہ دے دیا، اب آپ مالدار ہیں، خدیجہ اب غریب ہے، اب یہ مالدار اس غریب سے شادی کرنے تیار ہے کہ نہیں؟ یہ انداز ہوتے ہیں۔ بتائیے کہ شوہر کے دل پر اس کے اخلاق کا کتنا گہرا اثر نہیں پڑے گا، کتنا گہرا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور سے ان کی اتنی تعریف سنی، اتنی تعریف سنی، اتنی تعریف سنی، کسی اور کا ذکر اتنا نہیں سنا جتنا کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو یہ دیکھیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ماں باپ کے گھر میں آپ کا جو اسٹیٹس تھا، جس انداز سے رہتی تھی، اب وہاں سے آئی ہے شوہر کے گھر میں، وہ سہولتیں جو آپ کو وہاں مل سکتی تھی شاید نہ ملے یا اس سے زیادہ ملے، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو جو خاتون ایڈجسٹ کر لیتی ہے اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اور ان کو ایڈجسٹ کرنا بہت بڑا فرق تھا، وہاں پہ نوکر کام کرتے تھے، یہاں آئی تو خود کام کر رہی ہے، خود کام کر رہی ہے، کر کے بتایا، اور یہ نہیں کہ مجبور ہوں کر رہی ہوں، نہیں، کہا کہ بس میں آپ کے ساتھ نکاح کی ہوں، جس حال میں آپ ہیں میں اس حال میں راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جس کے گھر میں نوکر ہے، کام کاج کرنے والے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی عادت یہ تھی غار حرا میں جا کر، پہاڑ کے اوپر جا کر وہاں رہتے تھے، اور کئی دن غار میں رہتے تھے، وہیں پر عبادت میں مصروف رہتے تھے غار حرا میں، اور وہ پہاڑ پر آپ رہتے تھے، اور اس پہاڑ میں جہاں پر غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، وہاں سے پہاڑ کے اندر سے ایک سوراخ ہے، وہاں سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ نظر آتا، ڈائریکٹ پکا غار کے اندر سے کعبۃ اللہ شریف نظر آتا، اور بالکل تنہائی میں جا کر وہاں بیٹھ کے آپ عبادت فرماتے تھے۔ یہ گوشہ نشینی اور خلوت کہتے ہیں اس کو، وہاں رہ کر اکیلے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت کریمہ کہ اولیاء کرام نے بھی اس کو اپنائی۔ آپ دیکھیے بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر آپ درگاہ شریف سے نیچے کی طرف اتریں گے، ایک آپ کو پہاڑ میں غار نظر آئے گا، وہ غار وہ ہے جہاں پر بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، اور یہ اسی سنت کی تکمیل تھی جو میرے نبی غار حرا میں کرنا ہے۔ اور بھی اولیاء کرام جنگلوں میں رہ کر انہوں نے بھی عبادتیں کی، لیکن ہم کو یہ فرمایا کہ میں تم کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر عبادت کرتے رہو، میں تم کو کہتا ہوں آبادی میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی مت کرو، سب چھوڑ دو اور جنگلوں میں جا کر بس عبادت کرتے رہو، نہیں، وہ رہبانیت میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میری سنت یہ ہے کہ آبادی میں بھی رہو، شادی بھی کرو، کاروبار بھی کرو، سب سے کٹ کے جنگل میں رہ کر خدا کو یاد کرنا کمال نہیں ہے، سب کے بیچ میں رہ کر خدا کو نہ بھولنا یہ کمال ہے۔ جنگل میں اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ اللہ کریں گے، کرے کوئی نہیں، کوئی بات کرنے کوئی نہیں ہے تو اللہ اللہ کرے گا آدمی، لیکن کاروبار کر بھی رہا ہے لیکن دل سے اللہ کا ذکر جاری ہے۔
ساری مصروفیتوں کے باوجود یہ کرتے رہیں، بچے کچے بیوی خاندان سب ہے اور سب کے ساتھ رہتا ہوا بھی برابر نمازیں پڑھ رہا ہے، خدا کو یاد رکھا ہوا ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ اب رہی بات، لیکن وہ جو غار میں بیٹھ کے یا جنگلوں میں جا کر الگ رہ کر عبادت کرنے کا ثواب، ہم تو محروم رہ گئے، اس سے ختم ہو گیا۔ اب ہے کہ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ثواب ملے کہ غار میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، آپ چاہتے ہیں کہ جنگلوں میں رہ کر جو عبادت کرنے کا ثواب ہے وہ روزہ نشینی کا ثواب آپ کو ملے؟ حضور نے تو منع کر دیا کہ یہاں رہو، اس کا فائدہ الگ ہے۔ جنگل میں رہیں گے آپ اکیلے نماز پڑھنا پڑتا، جماعت سے نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ تو چھڑا دیے، اس پہ لگائے ہیں، لیکن اس کا ثواب تو رک گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غاروں میں جنگلوں میں خلوت میں رہ کر عبادت کرنے کا ثواب تمہیں چھوٹ رہا ہے تو انتظام ایسا کر دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرو، تم کو اعتکاف میں رہنے پر وہی ثواب دیا جائے۔ مسجد میں جا کر رہ جانا، 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا ایسا ہے جیسے وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، وہ جنگل میں رہ کر عبادت کر رہا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ سب سے کٹ کے مسجد میں آ گئے، سب سے کٹ کے جنگل میں جانے کے بجائے سب سے کٹ کے مسجد میں آ جاؤ، تاکہ نمازیں بھی جماعت سے ہوتی رہے، سارے کام بھی ہوتے رہے اور اس کا ثواب بھی مل جائے۔ اب غار صوفیرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا ہے بھئی، غار میں آپ جا رہے ہیں، جاؤ رہ جاؤ، آج حال یہ ہو گیا صبح میں اگر یہ کہیں کہ آج مجھے 8 بجے جلدی جانا ہے، بولے جاؤ، جاتے جاتے اڈلی ڈوسا کھا لو چلے جاؤ۔ عجیب ہے، مرد آدمی صبح صبح سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی گھر میں مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر خیال رکھنے والی بیوی ہو تو وہ یہ کرتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے نوکروں کے ہاتھ سے نہیں بھیجایا، خود لے جا کر غار تک پہنچا کے آتی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں حضور علیہ السلام کو پہنچایا کرتی تھی۔ یہ چیزیں ان کی زندگیوں کو غور سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ بولیں گے میاں بیوی میں وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی، تعلقات صحیح نہیں ہیں، تو تعلقات صحیح کرنے کے لیے کچھ قربانی بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ کو کچھ کریں گے تو دل پہ اثر ہوگا، اخلاق رہیں گے تو کردار اچھا رہے گا، تو خود بخود سخت دل آدمی بھی ہو تو آپ کے لیے وہ نرم دل بن جائے گا۔ اخلاق ہونی چاہیے، وہ کردار ویسا ہونا چاہیے، گھر بار خاندان سب دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد باہر جاتے ہیں، کوئی ان کو تانا دے رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، وہ ساری گالیاں سن کے اگر کوئی گھر میں آئے تو بتاؤ کیا حالت ہوتی۔ باہر لوگ پتھر لے کے مار رہے، گھر کو آنے کے بعد کیا ہوتا؟ گھر میں آنے کے بعد پھر کو رہا، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا، باہر کی پریشانی الگ اور گھر میں ہی آئے۔ لیکن یہ نبی کے گھر والوں کا انداز کچھ ایسا تھا، گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تسلی آپ کو دے دی کہ جتنی تکلیف آپ کو باہر لوگوں سے ہوئی، گھر میں آتے ہی وہ ساری دور ہو گئی۔ فرماتی تھی، ایک جملہ اس میں سے میں سنا رہا ہوں، فرماتی یہ لوگ جو آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، فرمایا اگر یہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا ایک طرف، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ آپ پر قرآن اتار رہا ہے وہ خدا آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ دیکھیے آپ، آج جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کل جب ان کی آنکھیں کھلے گی یہ آپ کے اوپر گلے کٹانے تیار ہو جائیں۔ آج جو گالیاں دے رہے ہیں کل آپ کے ترانے گالی دیں، تسلی دیتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہی نہیں، آپ تو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں،
ایسے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن ہوں گے یہ مصیبت کے ہیں، پلٹ کے ایسے دن آئیں گے کہ پھر ہر طرف آپ کے دین کا بولبالا ہوگا۔ یہ تسلی دیتی۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے بہت بڑی پرسنالٹی تھی، ان کے پاس لے گئی اور لے جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو حضور کے اوپر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہے، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جو آپ کہہ رہے ہو یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ وہ وقت جس وقت آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ نکالیں گے، اگر اس وقت میں موجود ہوتا تو ضرور میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں۔ باہر سے بھی لوگوں کی تائید دی جائے، گھر میں بھی ایسا ماحول دیا جا رہا ہے، سپورٹنگ کر رہی ہے اور تسلی دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اب تک میرا جتنا مال تھا آج تک ایک ہماری ذات کے لیے تھا، یہ پیسہ آپ کا تھا یا میرا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج سے خدیجہ کا مال خدیجہ کا نہیں، آج سے یہ سارا مال آپ کے دین کے لیے، جہاں جتنا لگتا ہے لگائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے مشن میں پورا طور پر خود بھی ساتھ دے رہی ہے، پیسہ بھی لگا دیا، اپنی اولاد کو بھی ساتھ میں لگا دیا۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت کی فضول اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، آپ کے ذریعے ہمیں اللہ اس کے رسول کی خوشبودی عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔